کہ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دو آدمی لڑتے ہوئے آئے. ان میں ایک یہودی ہے ایک منافق. ایک یہودی ہے ایک منافق. یہودی کون ہوتا ہے؟ جو رسول کو ہمارے آقا کو نہیں مانتا, کلمہ نہیں پڑھتا. اور منافق کون ہوتا ہے؟ دل میں نہیں پڑھتا, جو کلمہ بھی پڑھتا ہے, چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھتا ہے, رسالے بھی لکھتا ہے, پوسٹر بھی بڑے رنگ برنگے شائع کرتا ہے. مسلمان ہی نہیں بلکہ اسلامی جماعت کا ہیرو بنتا ہے, لیکن اندر سے بغض رکھتا ہے, صحابہ سے, اصحاب رسول سے بغض رکھتا ہے, اسلام کی بنیادیں کھوکھلی کرنا چاہتا ہے, تلاش میں رہتا ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کی مرکزیت ریزہ ریزہ ہو جائے. ایک یہودی ایک منافق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. یہودی نے کہا یہ چیز میری ہے, منافق نے کہا نہیں میری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی شہادت کی بنیاد پر گواہی طلب کی. یہودی نے گواہ پیش کر دیے. انہوں نے گواہی دی کہ ہم جانتے ہیں اس چیز کا مالک یہ ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق سے کہا تم گواہی پیش کرو. وہ کہنے لگا جی میں تو آپ کا ہوں, میں کلمہ پڑھتا ہوں. یہ یہودی ہے, میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ سارے جہان کی چیزوں پہ قبضہ کرتے جاؤ, لوگوں کی چیزوں کے مالک بنتے جاؤ. کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ تو نہیں. اس نے اپنے موقف کی تائید میں گواہی پیش کی تھی, تم بھی گواہی پیش کرو نا. کہنے لگا جی بس وہ تو یہودی ہے میں آپ کو ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا فیصلہ ہے کہ اس چیز کا مالک یہودی ہے. اسلام کے عدل پہ قربان جاؤں, اسلام کے تصور عدل پہ قربان جاؤں. میں نے یورپ کی کانفرنسوں میں یہی بات کہی. میں نے کہا بے شک اسلام مسلمانوں کے لیے تو آب حیات ہے ہی, لیکن اسلام ایک ایسا ابر کرم ہے جو پوری انسانیت پہ برستا ہے. اس کی فیض رسانیاں عالمگیر ہیں, جو اپنوں کو بھی نوازتا ہے اغیار کو بھی محروم نہیں کرتا. اسلامی عدل کی بنیاد پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. یہاں سے چلے آنے کے بعد منافق کہنے لگا رسول نے تو فیصلہ تیرے حق میں کر دیا, ذرا ابو بکر کے پاس چلے چلیں. یہ جو دل کے بیمار ہوتے ہیں نہیں, ادھر ادھر پھرتے ہیں, ادھر ادھر لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ. ذرا ابو بکر کے پاس چلتے ہیں, دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو ابو بکر تو جمال نبوت کے عکس کامل ہیں. انہوں نے کہا جو فیصلہ میرے آقا کا ہے وہی فیصلہ میرا ہے, چلے جاؤ. منافق کہنے لگا ابو بکر نے بھی وہی بات کر دی, ذرا عمر کے پاس چلتے ہیں. اب آئے فاروق اعظم کے پاس. منافق نے بڑی لفاظی چرب زبانی کے ساتھ اپنا کیس پیش کیا کہ سر یہ چیز میری ہے, میں اس کا مالک ہوں, چونکہ میں مسلمان ہوں, میں آپ کا ہوں. یہ تو یہودی ہے, جھوٹ بولتا ہے. یہودی بھی کبھی سچ بول سکتے ہیں, سچ تو ہم بولتے ہیں, سچائی ہمارے پاس ہے, یہ میری ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی, بڑا مردم شناس. پھر دیکھا یہودی کی طرف, تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہودی نے کہا بہت کچھ کہتا لیکن اب کچھ نہیں کہتا, صرف اتنا کہتا ہوں کہ آپ کے پاس آنے سے پہلے ہم محمد کے پاس گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے یہی کیس ان کے ہاں پیش کیا, محمد نے شہادت کی بنیاد پر فیصلہ میرے حق میں کر دیا. بس اب تو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں. یہ سنتے ہی
فاروق اعظم کے تیور جلالی ہو گئے. فرمایا آقا نے فیصلہ کر دیا تو پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ حضور کے فیصلے کے بعد میرے پاس تم نے آنے کی جرت کیسے کی؟ یہودی کانپا اور لرزتے ہوئے کہنے لگا یہ لایا ہے جی، میں نہ تھا، یہ لایا ہے. یہودی صاف کہنے لگا یہ لایا ہے منافق. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جلالی نگاہوں سے منافق کو دیکھا. تمہیں کیوں یہاں آنے کی جرت ہوئی؟ رسول کے فیصلے کے بعد تم انصاف ڈھونڈتے ہو میرے پاس؟ منافق کہنے لگا جی بس آپ بھی فیصلہ کر دیں، کوئی بات نہیں، آپ بھی فیصلہ کر دیں جو آپ کی سمجھ میں آئے، کوئی بات نہیں. فاروق اعظم نے فرمایا اچھی بات ہے، فیصلہ کرتا ہوں. تلوار نیام سے نکالی اور ہوا میں لہرا کر فرمایا رسول کے فیصلے کے بعد جو شخص مطمئن نہیں ہوتا میرے پاس انصاف کے حصول کے لیے آتا ہے، اس کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں، عمر کی تلوار کرتی ہے. اور منافق کا سر قلم کر دیا. لاشا تڑپ رہا تھا منافق کا. اس کے وارث، اس کی برادری، اس کے خاندان کے لوگ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے لٹ گئے، مر گئے. عمر نے ہمارا بندہ مار ڈالا، غضب ہو گیا، ہمیں انصاف چاہیے. ایک یہودی کے مقابلے میں کلمہ پڑھنے والے کا سر اڑا دیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو بلایا. ابھی فاروق اعظم سے بات نہیں ہوئی تھی کہ عرش بری سے قرآن آیا. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. میرے پیغمبر مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، اللہ نے اپنی قسم کھائی، فلا وربک لا یؤمنون، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، وہ لوگ جو بظاہر تو ایمان کا اعلان کرتے ہیں، خود کو مومن کہلاتے ہیں، لیکن آپ کے فیصلے پر اطمینان نہیں ہوتا، آپ کے فیصلے پر وہ بے قرار رہتے ہیں، ان کے دل کو سکون نہیں ملتا. میرے محبوب جو آپ کو جج نہیں مانتے، جو آپ کو حاکم نہیں مانتے، ہم انہیں مومن نہیں مانتے، ان کا ایمان قابل قبول نہیں. لہذا عمر کا فیصلہ جذباتی نہیں، آفاقی ہے. ایسے بیماروں کا سر اڑا دینا یہ ہمارے ہی حکم کی تعمیل ہے. جو کچھ فاروق نے کیا اس کی توثیق عرش بری سے وحی کی صداقتوں نے کر دی. الحمدللہ. رئیس المنافقین مر رہا تھا. رئیس